بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 ربیع الاول اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، لوگ آپ کی کامیابیوں کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آئیں گے۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا چھوٹا ہے کہ پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا اور فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ بد نصیب کا تالا کھل جائے گا، ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، پھر جو تماشا ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ آپ نے اس مہینے کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا، اور آج کا وظیفہ بھی آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج میں آپ کو وہ وظیفہ، وہ کلمات بتانے جا رہا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج میں وہ وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ جو لوگ پریشان ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی بھی مصیبت کا سامنا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے ربیع الاول کی 17 تاریخ کا میں نے شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ آئے اور یہ نبی وظیفہ کروں۔ آج اگر کوئی تندرست ہے، تندرستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک وقت کھانے کو نہیں ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا، یقین کریں اپنے پیروں پر خود کڑاہی مارے گا۔ اس وظیفے سے آپ کو اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ گن نہیں پائیں گے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کعبہ اس پر ہر طرح کی پریشانیوں کو، تندرستیوں کو دور فرما دے گا، اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اور کسی بندے سے اللہ پاک کی صرف ایک نظر رحمت ہو جائے، ایک نظر کرم ہو جائے، تو اس کی ساری زندگی کے تو کیا ساری 7 نسلوں تک کے وہ رحمت کی نظریں کافی ہو جائے گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 17 ربیع الاول اتوار کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جس مقصد کی نیت کرو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج بے گھر ہو، گھر مانگ لو، مل جائے گا۔ گاڑی مانگ لو، گاڑی مل جائے گی۔ نوکری نہیں مل رہی، نوکری کی نیت کر کے یہ پڑھ لو، نوکری مل جائے گی۔ من پسند شادی، من پسند شادی انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ قرض سے نجات چاہتے ہو، اس کی نیت کر لو، سارا قرضہ اتر جائے گا۔ محترم ناظرین، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپ والی محبت کے لیے چاہتے ہیں تو اس لیے پڑھ لیں، اس کی نیت کر لو۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی حاجتیں، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھ جانا، وہ مقصد جسے انسانی عقل ناممکن سمجھتی ہے، آج وہ ناممکن کام بھی انشاءاللہ ممکن ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہیں، خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا
तो फिर रास्तों की तमाम रुकावटें हट जाती हैं, तमाम बंदिशें टूट जाती हैं, आपके रास्ते अस्तवार हो जाते हैं, रिज़्क वसी और अरीज़ हो जाता है, ईमान मजबूत हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बदौलत अल्लाह पाक आपके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आपने किस तरीके से पढ़ना है ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा फरमाइएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दो बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तीन बार हो गया। आपने इस तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की फजीलत के बारे में आपको बताऊं तो नबी पाक की एक हदीस के तराजू के दो पलड़े होते हैं। एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर रख दी जाए और दूसरे पलड़े में सातों ज़मीन और आसमानों के सारे अमाल सारी बरकतें रख दी जाएं तो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तस्बीह वज़न में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी, असमत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, जब आप 33 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ लें तो अब आप इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी बहुत ख़ास है। ये वजीफ़ा रब की बड़ाई का, रब की अज़मत का और बंदे की अल्लाह अकबर पढ़ता रब की बड़ाई बयान करता है, वो अल्लाह पाक का लाडला हो जाता है। आपने देखा होगा कि अज़ान के अंदर भी ज़्यादातर कलमात जो पढ़े जाते हैं वो अल्लाह अकबर के होते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह अकबर के कलमात फजीलत में भी भारी हैं, असमत में भी भारी हैं और रूहानियत में भी भारी हैं। और जो बंदा भी इस खास कलमात को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ेगा, एक बार पढ़ना है। अल्लाह अकबर इसलिए कि रहमतें बरकतें अता फरमाता है, इसको खुद भी समझ नहीं आती कि ये जो बरकतें, ये जो फजीलतें हैं, आपको कहाँ कहाँ से मिल रही हैं। आपने अल्लाह अकबर को किस तरह से पढ़ना है, ये आप ज़रा ध्यान से मुलाहिजा करें। अल्लाह अकबर एक बार हो गया, अल्लाह अकबर दो बार हो गया, अल्लाह अकबर तीन बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाह अकबर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। जब आप 33 बार अल्लाह अकबर पढ़ लें तो इसके बाद फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। इसकी तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस तरह से आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। ये सूरह मुबारक आज तक जिसने पढ़ी, रब करीम ने बेरोजगार से निकाल कर, मोहताजगी से निकाल कर, तंदुरुस्ती से निकाल कर कामयाबियों को मुकद्दर में लिख दिया। ये सूरह मुबारक के पढ़ते साथ ही पढ़ने वाले को खुद महसूस होता है कि रब राजी हो गया है। पढ़ने वाला खुद महसूस करता है कि रब ने इसके लिए दौलत के दरवाज़ों को खोल दिया। आज अगर आप में से कोई बे औलाद बैठा है, औलाद के लिए पढ़ लो। कोई बेटे की ख्वाहिशमंद है, बेटे के लिए पढ़ लो। कोई मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी चाहता है, कर्ज से निजात चाहता है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़प वाली मोहब्बत चाहता है, तो इस सूरत को अवसर को पढ़ ले। जब आप ये तीनों अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर एक बार दुरूद पाक पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज के अमल की मुकम्मल तरतीब ये होगी। आज 17 रबीउल अव्वल इतवार के दिन जब आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। फिर अपने मकसद की नियत करनी है और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। वो सबसे पहले नंबर पर आपने 33 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 33 बार अल्लाह अकबर पढ़ना है और फिर तीसरे नंबर और आखिरी नंबर पर आपने 33 बार सूरह कौसर पढ़नी है और आखिर में फिर एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। ये अमल इतना ताकतवर है कि आप इसके कलमात देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी हर हाजत, हर परेशानी, हर मसाइल हल हो जाएंगे। एक बार दिल और यकीन के साथ इस अमल को करें, नताइज आपके सामने होंगे।
ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دعا مانگنے کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب کو لازم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی قبولیت دعا کے معنی نہ ہوں تو اس کو تین چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے۔ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پر آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی اور بدل متعین ہو کیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں کرتا۔ اور دعا کے آداب یہ ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر تصور کر کے دعا مانگی جائے، اور دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائے، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں اور عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچے رکھی جائے، اور خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کی جائے اور درود شریف پڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور پھر اپنے اقرا رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے، اور آخر میں درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا جائے اور یقین کرتے ہوئے اٹھائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بد مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظر، اپنے رزق میں برکت و وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔